نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے پیارے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ درود پاک کی ویسے ہی کثرت کرنی چاہیے، بالخصوص صبحوں کے وقت ہو یا جس وقت بھی آپ یکسوئی کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں عرض کر سکیں تو ضرور ایسے اپنے دن بھر کے اوقات میں سے، وقت میں سے کوئی ٹائم ایسا فکس اور خاص کر کے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کا اپنا معمول بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی بہت سی برکتیں وہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں گے، اور بالخصوص 1000 بار درود پڑھنے والے کو جب جنت میں اس کا گھر، اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام دکھا دیا جائے گا تو اس میں ضمناً یہ فضیلتیں بھی حاصل ہیں کہ وہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ تو درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک بار درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے ساتھ مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فضل و کرم ہے۔ کفیل صاحب، رمضان شریف کی جب آمد ہوتی ہے تو ظاہر ہے کچھ بطور خاص رمضان شریف سے متعلق، روزوں سے متعلق کئی لوگ وہ سوالات پوچھنا شروع ہوتے ہیں، اور اچھا عمل ہے۔ رمضان کی ان معنوں میں یہ بھی ایک تیاری ہے، اور اس انداز سے واقعی یہ خیال کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم جب سفر بھی کرتے ہیں تو سفر کے لوازمات ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بلکہ گھر سے ایک آدمی جاب کے لیے جاتا ہے، صرف 8 گھنٹے کے لیے گھر سے جدا ہوتا ہے، تو وہ دوپہر کو اس کو جو ہے وہ لنچ کرنا ہے، اس کو دوپہر کو کچھ کھانا ہے، اس کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم صبح ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جہاں دنیا داری کے اتنے معاملات کے اہتمام کرتے ہیں، اور میں اس کو منع نہیں کر رہا، کرنے چاہیے، لیکن دینی طور پر اس طرح کی جو تگ و دو کرتے ہیں مسائل احکام کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً انسان جب بھی کوئی بڑا ایونٹ جو ہے وہ منانے جا رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تیاری کرنا اس کی فطرت میں ایک طور پر جو ہے وہ شامل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان تیاری کیسی کرتا ہے یا کس اعتبار سے کرتا ہے۔ جیسے مختلف مواقع آتے ہیں، شب براءت، اس کے لوازمات کی لوگوں نے تیاری شروع کی کہ رات اگر قبر پر جانا ہے، قبرستان جانا ہے، تو لوگ اس سے پہلے اس کی تیاری کرنے لگے، پھول وغیرہ، یا بعض لوگ اپنے مرحومین کی قبر پر جا کر اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں۔ تو یوں ہی جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، جو کہ پورے سال کے اندر مسلمانوں کی گویا کثیر عبادتوں کے مجموعے کا مہینہ ہے، یہ فقط ایک عبادت نہیں بلکہ کثیر عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، اور نہ صرف عبادتیں بلکہ ان عبادتوں پر ثوابات کا بھی ڈھیر سارا جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اس میں بھی مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری لوگ کرتے بھی ہیں، بسا اوقات راشن کے اعتبار سے، بسا اوقات افطاری کے اعتبار سے، سحری کے اعتبار سے، کیا کیا آئٹم ہونے چاہیے یا کیا چیزیں پہلے لانی چاہیے۔ لیکن جو آپ نے کہا، ایسے چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کی دینی یا عبادت کی تیاری کے حوالے سے بھی پیشگی جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں۔ حالانکہ جب اتنی ساری عبادات جمع ہوتی ہیں، اور بعض وہ عبادات ہیں جو سال میں آپ ایک ہی بار کرتے ہیں،
تو ہو سکتا ہے پچھلے سال پوچھی ہوئی کئی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن سے نکل چکی ہوں، یا آپ کو خود اپنی طبیعت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے ان عبادات کی ادائیگی میں کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ تو یہاں یہ چاہیے کہ ضروری ہے کہ ہم پہلے ان عبادات کو سیکھ لیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، تاکہ درست طریقہ کار کے مطابق ان کی ادائیگی کر سکیں۔ اور اس میں کئی امور کا جو ہے وہ خیال رکھنا کئی اعتبار سے ضروری، جیسے اگر آپ جسمانی فٹنس کے اعتبار سے بات کریں، کئی لوگوں کو ایسے امراض ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں رہ پاتا یا وہ رکھ نہیں پاتے۔ اب جب وہ یکم رمضان کو اس بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو اب ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس سے پوچھیں۔ مثال کے طور پہ صبح روزہ ہے تو صبح دارالفتہ اہل سنت بھی بند ہوگا، اور دیگر اعتبار سے بھی کئی جگہوں کے اوپر رابطہ نہیں ہو پاتا۔ اب اس وقت آپ نے کچھ سوچنا ہے۔ بعض لوگ ہیں ان کو اپنے منہ میں کوئی ایسا جو ہے وہ مرض ہوتا ہے جس کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا لیں۔ بالکل، روزہ اب وہ پہلے دن تو نہیں کروائیں گے، 100% سی بات ہے کہ علاج میں کے بعد جو شفا یا مرض سے ازالے کی جو صورت ہوگی 2-3 دن لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹائم ہے کہ آپ کو اس حوالے سے جو بھی امراض ہیں اس پر طبی اعتبار سے ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے، ادویات لینی ہے، وہ لے لیں، تاکہ نیت یہ ہو کہ ہم عبادت کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ جیسے شوگر والے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹرز کو دکھا لیں کہ بھئی شوگر کو کیسے مینٹین رکھنا ہے تاکہ میں روزہ جو ہے وہ ادا کر سکوں۔ جی بالکل۔ اسی طرح اور کوئی مرض جو ہے وہ لاحق ہے، وضو ٹوٹنے کا معاملہ ہے، کچھ ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر کے اعتبار سے بھی پیٹ کی بیماریوں کا علاج بھی، ساتھ ہی ساتھ اس کا شرعی مسئلے کے اعتبار سے بالکل مسئلہ معلوم کر کے اور اس کو پہلے سے تھوڑا سا پریکٹس کیا آپ نے، پھر پریکٹس میں یہ نتیجہ نکلا کہ نہیں جو مفتی صاحب نے بتایا تھا ویسا تو میرے ساتھ نہیں ہو رہا، تو پھر دوبارہ آپ رابطہ کریں گے کہ بھئی اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا۔ تو یوں پہلے کئی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے سمجھنے کی جو ہے وہ حاجت ہے۔ بہت سے وہ ہوں گے جن پر پہلے روزہ فرض ہی نہیں ہوا، آج وہ جو ہے وہ بالغ ہوئے ہیں، اس سال ان کے اوپر جو ہے وہ لازم ہو رہا ہے روزہ، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ زکوٰۃ ان پر لازم نہیں تھی، اب ان ایام میں ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو رہی ہے۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور یہ دن واقعی رمضان المبارک کی عبادت کی تیاری میں گزاریں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی ہم جو ہے وہ چیک کریں، اور جو پرابلمز ہیں اس کے لیے جہاں طبی علاج کی طرف جائیں وہیں ساتھ ہی ساتھ شرعی مسئلہ جو ہے وہ پوچھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ اس کے مطابق آگے عمل کرتے ہوئے روزہ درست طریقے سے رکھ سکیں۔ ایک مسئلہ بکثرت لوگ رمضان شریف میں یہ پوچھتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے کبھی پوچھا ہے یا نہیں پوچھا، عمل اس طرف وہ کر لیتے ہیں۔ گھر میں بالفرض بعض اوقات کچھ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، عمر بھی زیادہ ہے، اور کچھ مرض بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان کی بس اوقات یہ روٹین ہوتی ہے، اور ہر علاقے میں مختلف ہو سکتا ہے، بعض کا کو صدقہ دیتے ہیں، فدیہ دے دیا اس کی جگہ پر، بعض اوقات ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں ہمارے علاقے میں غریب ہے تو ہم اس کو روزے رکھواتے ہیں، اس کو کہیں کہ روزے وہ آپ ہمارے والد کے رکھ لیں، ہمارے والد کے رکھ لیں، یا وہ روزے اپنے ہی رکھ رہے ہیں لیکن ہم اس کو سحری اور افطار یہ فراہم کر رہے ہیں۔ تو بیمار کی طرف سے یوں اتنا ہی کسی کو 2 کا وقت کا کھانا بھیج دینا یا یہ کر لینا یہ کافی ہوگا؟ یہ ایسے بیماروں کے لیے کیا کرنا چاہیے روزے کے اعتبار سے؟ دیکھیں عبادات 2 طرح کی ہیں، بدن کی عبادت ہے اور مال کی عبادت ہے، اور ایک وہ عبادت ہے جو بدن اور مال دونوں کی ہے، اور وہ حج بیت اللہ شریف ہے۔ حج بیت اللہ شریف کے اندر تو حج بدل کی صورت ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ حج بدل کروا سکتے ہیں جب اس کی شرائط پائی جائیں، لیکن اس کے علاوہ جو بدنی عبادات ہیں ان میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا اس کی زندگی میں نائب نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیمار ہے تو وہ دوسرے کو کہے میری جگہ نماز پڑھ دو، یا کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا آپ میری جگہ روزہ رکھ لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ خود ہی رکھنا ہوگا، نماز خود ہی جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور جو شخص جس سے روزہ آپ رکھوا رہے ہیں تو وہ اپنا روزہ چھوڑ کے آپ کا تھوڑی رکھے گا، اس پر تو اپنا روزہ رکھنا بھی فرض ہے، تو یوں بھی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں البتہ فدیے کا معاملہ ایک روزے کی صورت میں ہے، نماز کا فدیہ تو زندگی میں نہیں ہوتا، روزے کا فدیہ جو ہے وہ سنا ہوا ہے لوگوں نے، اور اس کے اوپر بسا اوقات عمل کرتے ہوئے وہ جو روزہ رکھنے والے کو جو سحر و افطار دیتے ہیں اس میں بھی مراد بسا اوقات یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم فدیے کے طور پر انہیں کھانا جو ہے وہ لا رہے ہیں کہ فدیے میں 2 وقت کا کھانا
ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ فدیہ ہر شخص کو دینے کی اجازت نہیں ہے، یا فدیہ ہر شخص کے لیے اس کے روزے کا کفارہ نہیں بنتا، بلکہ فدیے کی ایک مخصوص شرط ہے، وہ ہے بڑھاپا، کہ بڑھاپا ہو کسی شخص کو اور اس بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں، بڑھاپا ہو، بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، نہ ایک ساتھ روزے رکھ سکتا ہے، جیسے لگاتار رکھ رہے ہیں 30 روزے رمضان کے، نہ ہی چھوڑ چھوڑ کے روزے رکھ سکتا ہے، صحیح، نہ سردی میں رکھ سکتا ہے، نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا۔ یہ 2-3 جو شرائط بیان کی گئیں، اور یہ سب کچھ ہوں کس وجہ سے؟ بڑھاپے کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے بڑھاپے کی نہیں، وجہ سے، اچھا، بڑھاپے کی وجہ سے، بوڑھا شخص ہے، بڑھاپا ہے، مرض بھلے نہ ہو، مرض بھلے نہ ہو، مرض نہ ہو، اور بڑھاپے کی وجہ سے اب وہ اپنے اندر طاقت ہی نہیں پاتا روزہ رکھنے کی، اچھا، کہ وہ لگاتار رکھے یا چھوڑ چھوڑ کے رکھے، نہ گرمی میں طاقت پاتا ہے نہ سردی میں، تو اب ایسا شخص شیخ فانی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا، اور اس کو آئندہ بھی امید نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت، ہمت، استطاعت ہی نہیں رہی، تو اب اس کو شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ اپنے روزے کا ایک فدیہ ادا کرے، جو کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے۔ تو فقط اسی کو اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص کتنا ہی مریض کیوں نہ ہو، اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے اس عمر کو نہیں پہنچا ہوا، اس کیفیت کو نہیں پہنچا ہوا، اسے روزے کی جگہ پر فدیے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے، جوانی میں ہی ہو گیا یا بچپن میں ہی ہو گیا یا ادھیڑ عمر میں ہو گیا، کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو آگے بھی دکھ رہا ہے کہ یہ مرض ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ جانے والا نہیں ہے، بعضوں کو شوگر ہو جاتی ہے بہت ابتدا سے، یا کینسر ہو گیا، یا دل کے مریض ہو گئے اور واقعی وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو رہے، تو ان کو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے، لیکن فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے شفا یاب ہونے کا انتظار کریں، جب شفا یاب ہو جائیں گے تو پچھلے تمام روزوں کی قضا ہی انہیں کرنی ہوگی۔ اگر شفا یاب نہیں ہوتے تو اب 2 صورتحال ہیں، کہ یا تو بوڑھا ہونے سے پہلے موت کا وقت قریب آ گیا، تو اب ان کے لیے حکم ہوگا کہ وصیت کریں اپنے فدیے کی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ یہ مرض اتنا چلا کہ اب جناب بڑھاپے کی اس کیفیت کو پہنچ گئے جو ہم نے پہلے ابتداً بیان کی، اب انہیں جب بڑھاپے کی اس کیفیت کو پہنچ گئے تو اب انہیں اجازت ہوگی کہ وہ اپنے آئندہ والے روزے بھی اور پچھلے روزوں کی بھی وہ فدیہ ادا کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بڑھاپے کا کیا معیار ہے؟ یعنی اگر ہم اس کو جو آپ نے ایک لفظ شیخ فانی جی جی، اور یہ کیا ہے، تو بڑھاپا آپ نے کہا ہے کہ اور مرض بھی اتنا طویل ہو گیا کہ اب عمر کا تقاضا ہے، تو اس کا کیا معیار ہے؟ عمر کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ جی، اس کی عمر کوئی نہیں ہے، 60 70 80 90 نہیں، اس میں وہی ہے کہ انسان طاقت کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے لیکن وہ 90 سال کے اندر بھی روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں، تو بالکل اس کے لیے روزہ رکھنے کا ہی حکم ہوگا۔ اچھا، بلکہ ایون ایسا ہے کہ کسی نے یہ گمان کر لیا کہ میرے میں اب طاقت نہیں ہے، بڑھاپا ہی تھا اس کو واقعی، اور اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، اور اس کو یہی گمان تھا آگے بھی نہیں ہوگی، اور اس نے فدیہ ادا کر دی، پھر اتفاق یہ ہوا کہ جناب جو ہے وہ اس کی طاقت آ گئی اس کیا میں، بات ہے، اور وہ سیٹ ہو گیا، روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب حکم ہوگا کہ جو فدیے دیے ہیں وہ بھی دوبارہ جو ہے وہ روزے قضا کرنے ہوں گے ٹھیک اسے۔ ہے، تو اس میں عمر کا کوئی نہیں ہے کہ 60 70 80 90 ایسا نہیں ہے۔ جب بوڑھا ہو گیا، اب وہ چاہے 70 کے اندر کوئی کسی کا یہ پوزیشن ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، کسی کی 80 میں ہو گئی ہو، کسی کی 65 میں ہو گئی ہو، تو جب بڑھاپے کی وجہ سے واقعی اس کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، تو پھر اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مدرسہ کے ناظرین، آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور بلکہ بڑھتے ہیں کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ارشاد فرمائے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے کیا روزوں کے احکامات سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، فرض ہے کہ وہ روزوں کے مسائل سیکھے، یا اگر کوئی نہیں سیکھتا یا نہیں پڑھتا اور رمضان شریف تشریف لے آتا ہے، وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا کہ اس کے احکامات سیکھے ہی نہیں ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ اسی کو ہی لے لیتے ہیں کہ احکامات اس اعتبار سے نہیں سیکھے، پراپر نہیں سیکھے ہوئے، اب روزے رکھ رہا ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟
جی بالکل، کئی احکام اور مسائل ہیں کہ جن کا سیکھنا جو ہے وہ مسلمان پر جس علم کے حاصل کرنا ہم فرض قرار دیتے ہیں یا بیان کیا جاتا ہے احادیث طیبہ میں ہے، یہ وہی علم ہے کہ جس انسان کو جس چیز کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس سے متعلق دینی مسائل سیکھے۔ رمضان میں روزہ اہم ترین عبادت ہے، تو جس پر فرض ہے اسے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ اس کے مسائل سیکھے۔ اب جیسے بنیادی طور پر ہے کہ روزہ کن چیزوں سے جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، تو اگر یہی نہیں پتا ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز استعمال کر لے جس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ بالکل، یوں ہی روزے کا وقت پتہ ہونا ضروری ہے، روزے کا وقت نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ سحری دیر تک کھاتا رہے اور روزہ شروع ہی نہ ہو، یا جو ہے وہ جلدی افطار کر لے جس کی وجہ سے روزہ کا مسئلہ ہو۔ پھر ابتدائی طور پہ یہ دو باتیں سیکھنا ضروری۔ پھر تیسری بات آ جائے گی کہ جناب روزے کو مکروہ ہونے سے بچانا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، تو لہٰذا روزے کو مکروہ ہونے سے بھی بچائے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی سیکھے۔ تو یہ ابتدائی طور پر تو 3 چیزیں ہیں، باقی اس کے علاوہ اور پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ تو ہے روزے سے متعلق، روزے سے آپ آگے جائیں تو پھر نماز تراویح ہے، اس سے متعلق احکام اور مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔ ہاں اگر کوئی بطور مقتدی جو ہے تراویح نماز پڑھتا ہے تو اس پر مقتدی کے اعتبار سے احکام سیکھنا فرض ہے، لیکن جو بطور امام پڑھاتا ہے اس پر پھر بطور امام کچھ مسائل ایکسٹرا ہو جائیں گے، اس کے اوپر وہ سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہو جائیں گے۔ یوں ہی اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہا تو اس پر ضروری نہیں ہے اس کے مسائل سیکھنا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے جا رہا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد، تو اس کے لیے اعتکاف کے مسائل سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہوں گے۔ یوں ہی صدقہ فطر کا جب وقت آئے گا تو اس سے پہلے صدقہ فطر سے متعلق احکام۔ تو بہرحال جو چیزیں انسان کو درپیش ہوتی چلی جاتی ہیں اس سے متعلق شرعی احکام سیکھنا اس پر فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، حسب حال علم سیکھتے رہیں، لیکن بطور خاص آپ کسی معاملے پر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بھی، اب خود ہی اپنے طرف گمان بنا لیا کس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا، یہ کر لیتا ہوں یا یوں کر لیتا ہوں، ٹھیک، کسی عالم سے سنا ہوا ہے تو ایک الگ بات ہے، باقاعدہ اگر اس کا وہ سیکھا ہوا مسئلہ سمجھا ہوا ہے تو اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے یہی تو سیکھنا ہے، یہی تو ہمیں پوچھنا تھا کہ ہماری عبادت وہ رائگاں نہ ہو، وہ ہماری عبادت محفوظ بھی رہے اور صحیح معنوں میں جس طرح ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے رب عز و جل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہماری عبادت اسی کے مطابق ہو جائے، ان تعلیمات کے مطابق ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوچھتے رہیں۔ لیکن کسی بھی معاملے میں کوئی اس طرح کا از خود ڈیسیجن لینا، اس کو بہرحال یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور اس میں کئی اعتبار سے غلطیاں بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے افطار کے حوالے سے بات کی ہے تو سوال بھی ہے، 1 آدھ منٹ اگر کوئی بندہ ویسے ہی انتظار کر لیتا ہے، اور یہاں انہوں نے لکھا ہے احتیاط کے پیش نظر وہ کرتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، افطار کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، یوں ہی سحری کے بند کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بسا اوقات گھڑی کا فرق ہوتا ہے یا پھر 19-20 کا فرق ہوتا ہے، وہ معلوم نہیں ہو پاتا، تو احتیاط جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ ہاں البتہ جب یقین ہو گیا، یعنی آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ پہلے ہی احتیاط والا ٹائم ہے، گھڑی بھی آپ کی ایکوریٹ ہے، اب اس صورت کے اندر احتیاط کی مزید حاجت نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جو نقشہ اوقات ہوتے ہیں ان میں احتیاطی وقت شامل ہوتا ہے، جیسے دعوت اسلامی کے تحت پریئر اپلیکیشن کے اوپر جو اوقات ہیں ان میں بھی احتیاطی وقت شامل ہے، اور جہاں پر مزید شامل کرنا ہے انہوں نے اس کو مینشن بھی کر دیا ہے کہ اگر آپ اتنی بلندی پر ہائٹ پر ہیں تو آپ اتنا پلس یا مائنس جو ہے وہ کر لیجئے، تو اسے دیکھ لیجئے۔ یا جس جگہ کے اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہے کسی وجہ سے، گھڑی کے ٹائم کے اعتبار سے یا دیگر چیزوں کے اعتبار سے، تو 1 آدھ منٹ جو ہے وہ جب آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں کنفرم ہو گیا، اب احتیاطی وقت بھی گزر گیا تو اب تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مدنی چینل پر تقریباً جو ہے وہ احتیاطی وقت ہی دکھا رہے ہوتے ہیں مختلف شہروں کے مطابق۔ اب مدنی چینل پر بھی دیکھ لیا، اذانیں بھی ہر طرف سے شروع ہو گئی، ایک یہ بھی ایک پہچان اور ایک علامت اس طور پر، تو اب یوں تو اس کا کوئی احتیاطی تصور نہیں ہو سکتا نا کہ اب بھی میں احتیاط کرتا رہا۔ احتیاط در احتیاط نہیں ہونی چاہیے، کہ مطلوب یہاں پر یہی ہے کہ افطار کنفرم کرنا چاہیے، جب یقینی ہو گیا تو پھر افطار میں تاخیر سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سحر میں ضرور کر لیا کریں، اور اس کا ان چیزوں میں خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے، اور خیر انشاءاللہ آگے کچھ بڑھتے جائیں گے تو اس طرح کے مسائل آپ کے آتے رہیں گے، ان کو بھی ہم شامل کرتے رہیں گے۔ مزید کچھ کال لیتے ہیں۔
دارالفتاء مفتی کفیل صاحب سے عرض ہے کہ حضور اگر کوئی بزرگ ان کا ذہنی توازن درمیانہ ہو، نہ یعنی کہ یادداشت چلی گئی اور نہ ہی اتنی ہو، اور تقریباً 7-8 سال سے ایسا معاملہ چل رہا ہو، تو کیا ان پہ اب روزے کا فدیہ لازم ہوگا یا روزے رکھنا ضروری ہوں گے؟ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اتنے سالوں سے یہ مسئلہ چلتا ہوا ان کے ساتھ. جی اگر واقعی جو ہے وہ مکمل ہی سال جو ہے وہ اسی حال میں جو ہے وہ ان کا گزر جاتا ہے کہ ذہنی توازن واقعی خراب ہے، پتہ نہیں ہوتا، جسے واقعی مجنون والی کیفیت کہتے ہیں، تو اس صورت کے مطابق جو ہے وہ ان کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہوگا. جب روزہ کسی پر فرض نہیں ہوتا تو پھر نہ قضا لازم ہوتی ہے اور نہ ہی فدیہ لازم ہوتا ہے. مزید سچویشن جو ہے وہ بیان کر کے دارالفتاء اہل سنت میں اصل صورتحال معلوم کر لیجئے کہ ان کی اس کیفیت کے اوپر روزے کا حکم ہے یا نہیں ہے، افاقہ ہوتا ہے تو کس وقت ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے. اور ذہنی توازن جو آپ کہہ رہے ہیں خراب ہے تو اس کی بھی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کے حوالے سے ہر وقت کبھی کبھار کوئی بہکی بات یا کوئی اس طرح کے معاملات کرنا ایک جدا معاملہ ہے، ایک بالکل کوئی کسی کے اوپر پاگل پن ہونا، جنون، اس طرح کے کوئی طاری ہونا، یہ ایک جدا معاملات ہیں اور ان کی خاص جو کیفیت ہے اس کے مطابق آپ دارالفتاء اہل سنت سے ضرور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جی مزید کال. عثمان امانت طاری گلزار طیبہ سرگودا سے. مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور کچھ لوگ زکوٰۃ جو ہے نا وہ صرف رمضان میں دیتے ہیں، حالانکہ ان پر پہلے فرض ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں کیونکہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں گے. تو مفتی صاحب کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی رمضان سے پہلے فرض ہو چکی ہے اور انہوں نے فرض ہونے کا کہا ہے کہ چلے سال کا ہم لے لیتے ہیں، سال پہلے پورا ہو رہا ہے، شعبان میں پورا ہو رہا ہے، رجب میں پورا ہو رہا ہے، تو 1-2 مہینے اور ڈیلے کرنا کہ یہ ثواب زیادہ ملے گا. کیا کہیں گے؟ زکوٰۃ جب سال پورا ہو جائے زکوٰۃ کا مال پر تو فوری طور پر اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس میں بلا عذر شرعی تاخیر کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے یہ تاخیر والا گناہ ہرگز نہیں اٹھانے کی اجازت ہوگی، بلکہ یہی حکم ہوگا کہ آپ فوری طور پہ ہی زکوٰۃ ادا کریں. ہاں البتہ ماہ رمضان کا اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئندہ سال کی زکوٰۃ ایڈوانس میں ماہ رمضان میں جو ہے وہ ادا کر دیجیے. ٹھیک ہے. اور جب سال مکمل ہو آپ کا شعبان میں یا رجب میں، جب بھی، اس وقت کیلکولیشن کر لیجئے کہ جتنی زکوٰۃ آپ نے پچھلے رمضان میں ایڈوانس دی تھی کیا اتنی ہی اب بنتی ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے. اگر کم ہے تو جو باقی فرق ہے وہ فوری طور پہ ادا کر دیں، زیادہ ہے تو اسے آپ نیکسٹ ایئر کے اندر بھی فارورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک انداز یہ اختیار کیا جا سکتا ہے، طریقے موجود ہیں. اگر آپ کو زیادہ ثواب لینا ہے تو 1 سال میں ڈبل زکوٰۃ ادا کر دیں. یہی ہوا کفیل صاحب؟ جی ایسے ہی. ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ 1 سال میں رجب میں اپنی جگہ پہ زکوٰۃ جو تھی اس کی ادائیگی کریں اور پھر رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں اس ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دیں، یعنی 2022 کی یہ زکوٰۃ دے دیں. جی بالفرض ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں تو 2022 کے حساب سے، یعنی اس رجب میں جو 2022 کا رجب ہے اس کی ایڈوانس میں رمضان میں دے دیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رجب میں جا کے پھر حساب ضرور کرنا ہوگا. ایسا نہیں، بڑا پوائنٹ کی بات ہے. ایڈوانس دینے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا سرکل جو ہے وہ ایئر چینج ہو گیا، اب ہر سال رمضان میں دے دیں گے. ایسا نہیں ہے، آپ کا ایئر وہی جو ہے وہ رہے گا جو ہے. تو لہٰذا آپ کو ہر سال اسی تاریخ پر کیلکولیشن ضرور کرنی ہوگی کہ جتنی دی تھی اتنی ہی اب بنتی ہے یا کم ہے یا زیادہ، اور پھر اس کے مطابق احکامات پر عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے عرض ہے کہ حضور اگر 4 رکعت نماز فرض عصر یا ظہر یا عشاء کی ہو اور بھول کر 5 پڑھ لی جائے اور یاد آنے پر 5 کے ساتھ ایک اور ملا لیں، 6 مکمل کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، کیا نماز درست رہے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، 4 پڑھنی تھی 5 پڑھ لی. اس سوال میں تھوڑا سا اضافہ ہم کر لیتے ہیں. آپ نے بتایا نہیں ہے کہ چوتھی پر بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے، تو یہ سارا ملا کر ہی آپ کی طرف بڑھاتے. 4 پڑھی اور چوتھی پر نہیں بیٹھے، 5ویں کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا حکم ہے؟ اور چوتھی پر اتحیات میں بیٹھ گئے تھے اور اب بھول کر پھر کھڑے ہو گئے. جی اب یاد آیا کہ جب 5ویں پڑھ لی، پھر یاد آیا کہ 5ویں تھی تو انہوں نے کہا ایک اور پڑھ لیں، 6 ہو جائیں گی. کیا کہیں؟
چوتھی پر نہیں بیٹھے تھے اور پانچویں کا سجدہ کر لیا تو اگر یہ فرض نماز آپ پڑھ رہے تھے تو فرض باطل ہو گئے، ایک اور ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، یہ نفل جو ہے وہ ہو جائیں گے، فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر چوتھی پر قاعدہ اخیرہ کر لیا تھا پھر کھڑے ہوئے تو اب اس صورت کے اندر یہ دو ایک اور ساتھ ملا لیں گے. کھڑے ہونے پر تو واپس ہی بیٹھنے کا حکم ہوگا، پانچویں کا سجدہ کر لیا تو پھر ایک چھٹی ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو یہ فرض اور 4 فرض ہو جائیں گے اور 2 نفل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 4 فرض اور 2 نفل ہو جائیں گے. لیکن اگر یاد آ جاتا ہے تو پھر واپسی آ جائے. جی، اگر جو ہے وہ پانچویں کے سجدے سے پہلے یاد آ گیا تو واپس لوٹ آئیں اور سجدہ سہو کر کے اپنی 4 کو ہی مکمل. ٹھیک ہے. امام صاحب نے ایسا کیا ہے، مقتدی کو کنفرم یقینی کیفیت، تو اب لقمہ دے رہے ہیں، امام صاحب کو ایسے موقع پر لقمہ دے سکتے ہیں؟ جی، امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اس صورت کے اندر انہیں لقمہ دیا جا سکتا ہے. دیا جا سکتا ہے تاکہ اپنی نماز یہ بچا سکیں. اور جی مزید کچھ کال؟ سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم قضاء عمری نماز ادا کرتے ہیں اس طرح سے قضاء عمری روزے بھی ادا کرنے پڑیں گے ہمیں؟ قضاء عمری نماز پڑھتے ہیں، قضاء عمری روزے، تو یہ روزے چھوڑے ہیں تو کیا کریں گے؟ قضاء عمری الگ تو کوئی نماز کا نام نہیں ہے، در حقیقت عمر بھر کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں انہی کو ادا کرنے کو قضاء عمری کہا جاتا ہے. تو یہی حکم روزوں کا بھی ہے، یہی حکم زکوٰۃ کا بھی ہے. تو لہٰذا زندگی میں جتنے بھی روزے قضا ہوئے ہیں ان کی ادائیگی بطور قضاء عمری آپ پر ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ان تمام روزوں کی قضا کیجیے. یوں ہی اگر پچھلے سالوں میں آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہی، صدقہ فطر لازم ہوتا رہا، تو وہ جتنا بھی رہا، یا قربانی واجب ہوتی رہی اور ادا نہیں کی تو وہ تمام بھی ادا کرنی ہوں گی. زکوٰۃ اور صدقہ فطر پیسوں میں ہی ادا کیا جائے گا. قربانی میں حکم یہ ہے کہ آپ قربانی نہیں کر سکتے اب، بلکہ اب آپ کو ایک جو ہے وہ جانور، بکرا یا بکری جس کی قیمت جو ہے جس میں قربانی کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں، وہ یا اس کی قیمت جو ہے وہ ہر ایک قربانی کے بدلے میں صدقہ کرنی ہوگی مستحق زکوٰۃ کو. تو یہ حکم تمام چیزوں سے متعلق ہے کہ جو آپ پر فرض اور واجب چیزیں ہو رہی ہیں ان کی بہرحال قضا لازم ہے. سجدہ تلاوت اگر نہیں کیے تو ان کی بھی جناب آپ قضاء عمری سجدہ تلاوت کہہ لیں. تو آپ قضاء عمری کا لفظ جو ہے وہ روزے کے ساتھ لگا لیں، زکوٰۃ کے ساتھ، اسی طرح سجدہ تلاوت کے ساتھ، صدقہ فطر کے ساتھ، قسم کے کفاروں کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ یہی حکم ہے کہ جو بھی عمر کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ پر واجب تھیں آپ نے ادا نہیں کی تو وہ آپ کو ادا کرنی ہوں گی. اب روزوں کا جیسے ایک جن کا گھرانہ اسلامی ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، گھر کا پورا ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ روزے رکھتے ہیں، تو ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ہاں بھی ابتدا سے ہی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 10 سال کا بچہ ہو گیا، 11 سال کا بچہ ہو گیا، تو یہ اہتمام کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی قرائن اس طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، اپنے گھر والوں سے ہی پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو اپنی بلوغت کی عمر کا بھی کنفرم نہیں پتا. اب 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، اب تو پراپر روزے بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابتدا اس کو نہیں پتا چل رہی ہوتی کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہوتی، کیا حالت ہوتی. تو ایسوں کے لیے کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جتنا اس کو معلوم ہے اپنی نوجوانی کی عمر کا یا جوانی کی عمر کا کہ اس میں میرے یہ روزے جو ہے وہ چھوٹے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے وہ ادا کرے. اور جو عمر ایسی ہے کہ جس کے بارے میں یاد نہیں تو بالکل وہ اپنی فیملی سے معلوم کیا جا سکتا ہے. تو اگر وہی ہے کہ گھرانہ مذہبی ہوگا یا جہاں پر روزے رکھے جاتے ہیں تو بچے وہاں پر بلوغت سے پہلے سے ہی عموماً روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو بلوغت کے بعد بدرجہ اولا جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں البتہ اگر اس میں بھی یہ ہے کہ بسا اوقات بچوں کو روزہ رکھوایا تو جاتا ہے رمضان میں، لیکن کچھ چھوڑ کے رکھوایا جاتا ہے یا کچھ چھڑوا دیے جاتے ہیں، تو وہ معلومات لے لی جائیں تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے قضا روزوں کی ادائیگی کر سکیں. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک جو سننے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، ریکارڈنگ میں سن رہے ہیں تو بھی ثواب ملے گا؟ قرآن کریم سننے کا ثواب جو ملتا ہے ریکارڈنگ پر بھی ملے گا، البتہ وہ جو ثواب ہے کہ قرآن کریم سننے کے لیے حاضر ہوا، وہ جو سماعت فرض ہے وہ والا ریکارڈنگ سے حاصل نہیں ہوگا، کہ بہرحال وہ فرض کے اعتبار سے اس کے ثواب میں زیادتی ہوتی ہے، اس ثواب میں اضافہ ہوتا ہے کہ فرض کا حکم بہرحال بنسبت جو ہے وہ عام سنت یا نفل کے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے جیسے برکت کے لیے یا احترام کے لیے یا مدنی چینل کی اسکرین پر بھی کچھ تلاوت چل رہی ہے مختلف،
تو ادب و اداب احترام جی، بجا وہ لا کر تمام آدمی چیزیں سنے جو تو ہے ثواب وہ- ملے گا. جی بالکل، وہ تمام بجا لانے بھی چاہیے اور اس کے سننے سے بھی یقیناً ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. خواتین کی طرف سے ایک سوال یہ شامل کرتے ہیں کہ وہ اگر اپنے مخصوص ایام میں ہو تو کیا تلاوت سن سکتی ہیں؟ جی ہاں، تلاوت سن سکتی ہیں. تلاوت قرآن کریم کرنا یا قرآن کریم چھونا ان کے لیے حرام ہے، سننے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. روزہ کہتے ہیں کہ شعبان کا آخری روزہ یہ رمضان کی سلامی کے لیے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو فقط جو ہے وہ پیچھے سے روزہ رکھتا ہوا نہیں آ رہا تو اسے آخری دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے، جسے یوم شک بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سلامی کا ہوتا ہے یا وہ روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے خاص اس دن کی نیت سے روزہ رکھنا، 30 شعبان کی نیت سے یہ منع کیا گیا. یعنی جس کو یہ اس طرح کی کیفیت ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی یہ رمضان ہوا تو رمضان ہے ورنہ یوں ہو جائے گا، جی اگر قصداً خالصتاً وہ نفل کی نیت سے اس کو رکھے تو جی، تو اس میں بھی جو ہے وہ چونکہ عوام کے لیے یہ نیت کرنا ہی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو یوں عوام کو اس روزے سے منع کیا گیا، یوم کہ اس شک. سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ سلامی والا کوئی نہیں ہے کہ ایک دن پہلے سلامی کا تصور اس پورا میں. مہینہ سلامی کا ہے نا. اچھا. ماہ شعبان پورا مہینہ ہی ان معنوں میں سلامی کا ہے کہ ماہ شعبان کے جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے رکھے، تو جب استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ماہ میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ماہ رجب اور رمضان کے بیچ کا یہ مہینہ ہے جس کو لوگ غفلت میں گزارا کرتے ہیں. تو آپ نے اس لیے ایک حدیث میں آیا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے اس میں روزے جو ہے وہ رکھنے کا حکم ہے، تو ان کے اندر آپ روزہ رکھیے. اور رکھنا بھی چاہیے تھوڑا ٹیسٹ بھی جو نا رمضان کے لیے یہ بھی ایک تیاری کا ایک انداز بھی ہو سکتا ہے، اور آگے آنے والے رمضان کے دن وہ کس انداز سے گزر سکتے ہیں کیا ہے، تو نفلی طور پر کچھ اس طرح بھی روزے رکھنے چاہیے. کچھ میسیجز بھی ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ مرحوم والد صاحب ہیں، ان کی گھر میں تصویر ہم لگائے ہوئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ والدین کی یا کسی بھی رشتہ دار کی یا ایون اپنی ہی تصویر جو ہے اسی وہ طرح اگر پیر آپ صاحبان کی بھی لگاتے ہیں. پیر صاحبان کی یا بعض لوگ جو ہے وہ اور بھی بزرگان دین کی جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو جاندار کی تصویر، جاندار سے مراد جو جاندار کی عکاسی کر رہا ہے، اب وہ چاہے انسان ہو یا جانور ہو، یعنی جان والی جو چیز ہے، تو اس کی تصویر ہارڈ کاپی کے اندر لگانا یہ ناجائز اور حرام ہے. حدیث پاک میں تصویر بنانے والے پر لعنت کی گئی اور فرمایا کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب جو ہے وہ تصویر بنانے والوں کو ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس میں روح پھونک کر دکھاؤ، اور وہ ایسا ہرگز نہ کر سکیں گے. تو لہٰذا تصاویر کو ہرگز آویزہ نہیں کرنا چاہیے، نہ صرف آویزہ بلکہ ویسے بھی گھر میں جو ہے وہ بلا وجہ رکھنی نہیں چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم آویزہ نہیں کریں، دراز میں سنبھال کے رکھ رہے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ضرورتاً تصاویر ہیں NIC کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، وہ ایک جدا چیز ہے. ڈیجیٹل فارمیٹ کے اندر جو ہے وہ والدین کی تصاویر ہیں، موبائل کے اندر، کمپیوٹر کے اندر، تو وہ جدا چیز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اب اگر کسی کے پاس پرانے زمانے کی والدین کی ایسی تصاویر ہیں، وہ ان کی یادگار کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا آسان حل فی زمانہ تو موجود ہے کہ آپ اس کی ڈیجیٹل پکچر بنا لیں اور جو ہارڈ کاپی ہے اسے آپ ضائع کر دیں. ٹھیک ہے. تو یوں آپ یاد کے طور پہ اس کو ڈیجیٹل اس میں رکھ سکتے ہیں فارمیٹ کے اندر، اور اس کی جو بھی ہارڈ کاپی ہے اسے ضائع کر دیا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو لگی ہوئی ہوں گھر میں نمایاں، اگر اس طرح کوئی لگاتے بھی ہیں تو اتار دینی چاہیے. پیار محبت سے سمجھائیں گے، سمجھانا بھی فائدہ دیتا ہے. پھر اس کا نقصان بھی ہے نا کہ حدیث میں فرمایا کہ اس سے رحمت کے فرشتے گھر میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوتے. تو بسا اوقات بہت سارے لوگ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں کہ یار گھر میں ناچاکی ہے، پریشانی ہے، یہ ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے گھر میں ہی کوئی ایسا کام کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو جناب رحمت کے فرشتوں کے دخول کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. جی مزید کال. جی میں نوید بات کر رہا ہوں سپال سے. اچھا ابھی مولانا صاحب نے قضائے عمری کے بارے میں مسئلہ بتایا ہے، تو اس کی تفصیل نہیں بتائی. ہمارے یہاں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو جمعۃ الوداع ہوتا ہے اس میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قضائے عمری کر کے. آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے صحیح؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں. ٹھیک ہے. الوداعی جمعۃ المبارک کے حوالے سے رمضان میں کرتے ہیں جی. اور میسیج بھی ایک گجرا والے سے میسیج ہے، وہ بھی انہی کا سوال بھی اس طرح کا ہی ہے
کہ پتہ نہیں ہے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، معمول یہی رہا ہے. تو اب اگر معمول کسی کا بن گیا ہے، نمازیں باقاعدہ پراپر پڑھتا ہے، لیکن پچھلوں کے حوالے سے وہ کنفیوز ہیں، کیا کریں؟ قضاء عمری کے بارے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قضاء عمری کوئی الگ سے نماز نہیں. قضاء عمری کا مطلب یہی ہے کہ عمر بھر میں جتنی نمازیں قضا ہوئیں وہ ساری آپ کو ادا کرنی ہے، یہی قضاء عمری ہے. تو جمعۃ الوداع میں یا کبھی بھی کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ آپ ایک نماز ادا کر لیں 4 یا 5 یا 6 جناب، اور وہ آپ کی پچھلی ہزاروں قضاء عمری کے لیے کفایت کر جائے، ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا حکم یہی ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہوئیں یا جتنے روزے قضا ہوئے وہ سارے ادا کرنے ہوں گے. در حقیقت یہ قضاء عمری ہے. اب جس کو معلوم نہیں ہے تو وہ غالب گمان کرے گا کہ مجھ پر کتنی ہو سکتی ہیں، تو اس اعتبار سے پھر اس کے لیے حکم ہوگا کہ غالب گمان کر کے ایک مرتبہ نوٹ کر لے اپنے پاس نمازیں، اور پھر اس اعتبار سے ان کی ادائیگی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کرتا رہے، اور جلد از جلد کر لے تاکہ تمام اپنی نمازوں کی ادائیگی سے وہ فارغ ہو سکے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے. دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ بھی ہے، دارالفتہ اہل سنت کی ایک اپلیکیشن بھی ہے. یہ بھی ایسے ذرائع ہیں کہ الحمدللہ اس پر بھی وقتاً فوقتاً جو معاملات چل رہے ہوں، جو اس وقت کرنٹ حالات ہیں، کیفیات ہیں، اسلامی مہینے ہیں، اسلامی کچھ ایسے ایام آ رہے ہیں، بابرکت دن آ رہے ہیں، تو اس اپلیکیشن کو آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کیجئے، اپنے پاس رکھیے. اور اینڈرائڈ موبائل ہر ایک کے پاس ہے، تو اس کے اندر اتنی ویڈیوز کی صورت میں بھی، تحریری فتاوی جات کی صورت میں، اور تحریری کتابوں کا مواد بھی اس اپلیکیشن کے اندر وہ موجود ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا. روزانہ تقریباً ہم ایک ویڈیو اور ایک فتویٰ یعنی تحریری فتویٰ وہ اس کے اندر اپلوڈ کیا جاتا ہے. آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا، اور تقریباً آپ 5 سے 7 منٹ دیں گے اس اپلیکیشن کو روزانہ، تو آپ کو اس طرح بھی بہت سا علم میں اضافہ ہوگا. تو انشاءاللہ یہ مختلف ذرائع ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اس دینی ماحول کا مقصد یہی ہے کہ اسی طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس پہنچائی جائے، دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، دین کے قریب کیا جائے. اور جو کچھ علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالتیں ہیں، اور پھر جہالت کی وجہ سے جو ایسے معاملات کر جاتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی حدیں کراس کر جاتے ہیں، تو ان سے لوگوں کو روکنے کا ایک ذریعہ اور سب سے بڑا ایک اہم ذریعہ یہ علم ہونا ہے. کیونکہ جب علم نہیں ہوتا تو پھر آدمی کئی حدیں کراس کر جاتا ہے. علم بھی ضرور حاصل کریں، علم نافع کی اللہ سے دعا بھی کریں، جو علم ملے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ آپ کو اس کو بہت اجر و ثواب عطا فرمائے. اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.